اگر سمجھانے لگوں تو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، لیکن برکت کا مفہوم، پانی آپ نے پیا، اس پانی پر آپ نے اللہ کا کلام پڑھ لیا، برکت آئی یا نہیں آئی؟ اب آپ ابھی اس وقت صرف زبانی کہہ رہے ہیں، لیبارٹری والوں نے ٹیسٹ کیا، ایک سادہ پانی رکھا، ایک پہ قرآن پڑھا گیا آواز کے ساتھ، دونوں کو چیک کیا، دونوں کی تاثیر الگ۔ کیوں کہ جس پہ کلام پڑھا گیا اس میں بیکٹیریاز نہیں تھے، اس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ پانی زیادہ بہتر، تو مان لیجئے کہ اثر ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے، ہمیں کھانے میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا، روٹی گرم ہو پھونک مارنا، چائے گرم ہو پھونک مارنا منع کیا گیا۔ کیوں کہ منہ سے نکلتے ہیں جراثیم، تو جب جراثیم نکلیں گے وہ کھانے میں جائیں گے، آپ پھر پیو گے، تو یہ اس لیے منع کیا گیا، پھونک نہ مارو۔ اور یہاں لوگ پانی لے آتے ہیں، جی دم کر دو، وہ آگے سے حدیث پڑھ دے کہ حدیث میں منع کیا گیا کہ کھانے پہ پھونک نہ مارو، اور تم پھونک مار رہے ہو، خود لے کے آ رہے ہو بوتل، تو وہ آپ نیری پھونک نہیں مارتے، رب کا نام لے کر مارتے ہیں۔ تو جب رب کا نام لیتے ہیں تو جراثیم نہیں جاتے، پھر برکت جاتی ہے۔ اور کتنی برکت ہے پھونکوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے ہیں، مٹی کی مورتی بناتے ہیں، مورت بنا کر پھونک ماری، اس میں جان آ گئی، وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ گیا۔ پتا چلا سب کا ایک جیسا حال نہیں۔ تو میں نے صرف سمجھنے کے لیے آپ کو بتایا۔ تو اللہ تعالی نے اس رات کو برکت والا فرمایا، گھنٹے منٹ زیادہ نہیں ہوں گے، مگر برکت کیا ہوگی کہ اس میں تھوڑا سا کام کریں گے ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ شب قدر کو دیکھا نا، 1000 مہینے سے بہتر، کیا مطلب؟ برکت آ گئی۔ تو جس میں برکت آ جائے وہ تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ اور کتنا بہت ہوتا ہے کہ کسی کو جام بھر کے ملے، کسی کو قطرہ بھی ملے تو بہت ہوتا ہے۔ اب میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، کتاب کا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام قاضی عیاض کی لکھی ہوئی یہ کتاب پوری دنیا میں انگلش میں ہے، عربی میں ہے، اصل کتاب عربی میں، انگلش ترجمہ بھی ہو چکا، کتاب موجود مارکیٹ میں دستیاب، اردو میں ترجمہ موجود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نبی پاک کے منبر پر حضور کے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ پھیر کے منہ پر پھیرتے ہیں، آنے والوں کو دکھا کر یہ کام کرتے ہیں۔ دیکھو ہم رسول اللہ کے تبرکات کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ وہ حضور وہاں بیٹھتے تھے، اب بیٹھے ہوئے نہیں، بیٹھتے تھے، وہاں ہاتھ پھیر کے منہ پہ پھیرنے کا مطلب سیدھا سیدھا عقیدہ، جہاں نبی کا بدن لگا، کپڑے لگے، اس میں برکت آئی۔ اب میں ہاتھ پھیر رہا ہوں، برکت میرے ہاتھ میں آ رہی ہے، منہ پہ پھیر رہا ہوں، برکت میرے منہ میں جا رہی ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ، کس کا عقیدہ؟ تو ہمیں پتہ چلا برکت ہوتی ہے۔ میں اور آسان کر دوں، آپ سب کے لیے آسان کر دوں۔ قرآن شریف کپڑا چڑھا ہوا ہے، اس کپڑے کو چومتے ہیں آپ یا نہیں؟ جزدان، غلاف، جو بھی آپ اس کا نام لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ اس کو چومتے ہیں، یہ کپڑا قرآن ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ کارڈ بورڈ گتا جس سے جلد بنی ہوئی ہے وہ قرآن ہے؟ اونچی کہیے گا، نہیں۔ کاغذ جس پہ حروف چھپے ہوئے ہیں وہ قرآن ہے؟ نہیں۔ وہ رنگ جس سے وہ حروف چھاپے گئے ہیں کیا وہ قرآن ہے؟ نہیں۔ وہ الفاظ جن پہ رنگ استعمال ہوا، الفاظ قرآن ہے، تو الفاظ
رنگ سے چھاپے گئے، برکت آ گئی رنگ میں، رنگ چھپا کاغذ پر، برکت آ گئی کاغذ میں، کاغذ لگا گتے سے، برکت آ گئی گتے میں، اس سے لگا کپڑا، برکت آ گئی کپڑے میں۔ بات تو وہیں چلی گئی نا، جو جو چیز لگتی جا رہی ہے برکت اس میں آتی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ والے کی قبر ہے۔ اللہ والے کی قبر کو چوم لیتے ہیں تو اصل پتھر کو نہیں چوم رہے، اس نسبت کو چوم رہے ہیں جو اس پتھر کو اللہ والے سے ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو برکت کا تصور میں نے آپ کو سمجھایا تھوڑا سا تاکہ آپ کے ذہن میں ہو۔ اب کسی کا ہاتھ لگ گیا، کسی چیز کو کسی کا اونچی، ذرا زور سے کہہ دو، ہم اسے مبارک یا تبرک یا برکت والا سمجھتے ہیں یا نہیں؟ آئیے سناتا ہوں آپ کو، پہلے بھی سنایا پھر سنا رہا ہوں کیونکہ آپ کا یقین مضبوط کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کے پاس کمان ہے جس سے تیر چلاتے ہیں، انگلش والے بو کہتے ہیں، تیر کو ایرو کہتے ہیں، بو اینڈ ایرو۔ وہ ایک طرف سے دھاگا باندھا ہوا ہے، آدھا دائرہ بنا ہوا، کھینچ کے تیر چلاتے ہیں۔ حضور نے اسے فرمایا تیری کمان بہت اچھی ہے، دکھا۔ اس نے دکھائی، نبی پاک نے کمان کو دیکھ کر واپس کر دی، فرمایا بہت اچھی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اس کمان کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب ذرا رک جانا، میں نے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے۔ آج کا کوئی ہوتا دور، آج کے جو یہ مفتی ہیں جس طرح کے ہیں، میں جن کی بات کر رہا ہوں ان کو آپ پہچان گئے، انہوں نے فتویٰ لگا دینا تھا، انہوں نے کہنا تھا قرآن میں آیا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہ چھوؤ کہ اگر تم پاک ہونے کے سوا اس کو چھونا نہیں۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس صحابی نے قرآن کا درجہ دے دیا کمان کو، قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھونا تھا، اس نے یہی حکم کمان پہ لگا دیا۔ تو یوں چنانچہ گویا کہ ثابت ہوا کہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ انہوں نے فتویٰ لگانا تھا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ مگر صحابی کہتے ہیں میں نے اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا، کیوں؟ کہ نبی کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ سمجھ آ رہا ہے؟ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو یہ بات سنائی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے، آپ کو صرف حضرت بلال کا نام یاد ہے، باقی کے نام یاد نہیں۔ ان میں سے ایک مؤذن ہے حضرت ابو محذورہ، وہ بیٹھے، وہ اپنی پگڑی کھولی تو یہاں سامنے کے بال زمین پر آ گئے، باقی بال کٹے ہوئے تراشے ہوئے، مگر یہاں سامنے کے بال مدارج النبوت میں دیگر کتابوں میں روایت موجود، ان کے بال زمین پر آ گئے۔ کسی دیکھنے والے نے کہا یہ کیا ڈیزائن ہے؟ آپ کے ہاں تو کٹ مشہور ہے نا، یہ فلانا کٹ ہے، یہ فلانا کٹ، ہیئر کٹ، یہ کون سا کٹ ہے کہ سامنے کے بال اتنے لمبے اور باقی تراشے ہوئے، ان کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو وہ صحابی آگے سے یہ نہیں کہتے ہیں یہ میں نے اپنا اسٹائل نکالا ہے، یہ میرا فیشن ہے، میں نے ایسا کیا ہے، تمہیں کیا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ سامنے کے بال کیوں میں نے نہیں کاٹے؟ میرے نبی نے ایک مرتبہ یہاں ہاتھ پھیر دیا تھا، میں نے اس دن کے بعد یہاں کینچی لگائی۔ اب لگاؤ ان پہ فتویٰ، نبی کا ہاتھ لگ گیا، وہ ان بالوں کو برکت والا بنا رہے ہیں، تو اندازہ کر لو کہیں اللہ والے کا ہاتھ لگ جائے تو اتنی برکت جہاں اللہ والا خود پورا سو رہا، اس جگہ کی برکت کا انکار کیا جا سکتا؟ اونچی۔ تو میں نے صرف برکت کے حوالے سے یہ بات آپ کو اس لیے بتا دی کہ آج کل لوگ کہتے ہیں ارے یوں وہاں سو، ان کو کہنے دو، کیونکہ ان کے ہاں برکت والی کوئی چیز ہمارے ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں، ان کے ہاں ہوتی تو وہ بھی مانتے، ان کے ہاں ہے نہیں
کوئی ولی نہیں ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اور الحمدللہ ہمارا سارا سلسلہ ہی برکت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں برکتوں سے مملو کا مطلب بھرا ہوا رکھے، اور برکتوں میں ہی ہم پلتے رہیں اور بڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مبارک فرمایا، برکت والا فرمایا، اس کو نزول قرآن سے بھی نسبت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ جس کو برکت عطا فرما دے، ابھی آپ نے معراج کا ذکر سنا تھا، رجب کے مہینے میں برکت کا تصور وہاں بھی کر لو۔ کسی کے لیے ایک لمحہ صدیوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور کسی کے لیے صدیاں جو ہیں وہ لمحوں کے برابر ہو جاتی ہیں۔ اللہ کر دیتا ہے یا نہیں کرتے؟ وقت میں بھی برکت، وقت میں بھی 1 گھنٹہ آپ کو بھی ملتا ہے، 1 گھنٹہ اللہ والے کو بھی ملتا ہے، اس کے وقت میں برکت، وہ بہت کچھ کر لیتا، آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ ہم بزرگوں کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ 55 برس کی عمر پائی۔ کتنی؟ کتابیں کتنی لکھی؟ 70۔ ان کے صفحات جوڑے گئے، روزانہ کے 18 صفحے بنتے۔ انہوں نے سفر بھی کیے، وہ سوتے بھی ہوں گے، وہ کھاتے بھی ہوں گے، ان کے اور کام بھی ہوں گے، اس پر سارا کچھ ملا کے کہ اتنی زندگی میں اتنا کام۔ یہ صرف ایک نمونہ بتا رہا ہوں، ان سے زیادہ کام کرنے والے نہیں۔ والد صاحب قبلہ کو سوچتا ہوں، بزرگوں کی عطا سے عمر ان کو بھی 55 سال ملی، مگر 55 سال میں وہ جتنے کام کر گئے ہم 500 سال میں نہ کر سکے۔ تو اللہ جس کے وقت میں چاہے برکت رکھ دیتا ہے یا نہیں؟ اونچی تو وہ رات میں برکت رکھ دے، اس رات کا ایک ایک لمحہ کتنا پیارا ہو جاتا ہے ہمیں اندازہ۔ 2 آدمیوں کا کھانا حضور سینکڑوں کو کھلا دیں، برکت سمجھ میں آ گئی۔ 1 پیالہ دودھ 70 کو پلا دیں، برکت سمجھ میں آ گئی۔ 1 بوتل میں 70 سے زیادہ کا خون جمع کر لیں، برکت سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ برکت والوں کے لیے ہے بات، برکت والوں کو سمجھ میں آئے گی، دوسروں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے صرف جھلکیاں دکھائیں۔ اب میرے نبی میں کتنی برکت، ان کے وقت میں کتنی برکت، میں ان کی کیا بات کروں؟ میں نے کتابوں میں پڑھا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، مولا کائنات گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، رکاب جس میں پاؤں رکھا جاتا ہے، ایک پاؤں رکھ کر ٹانگ گھما کے دوسری طرف لانی ہے۔ آپ کے ہاں زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ لگ جائے گا نا، یا چند سیکنڈ۔ حضرت علی دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے تک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ عقل حیران، کیسے؟ ارے آدھا منٹ لگ رہا ہے۔ یہ اللہ نے ان کے لیے وہ آدھا منٹ کتنا بنا دیا تھا، یہ وہ جانتے ہیں، ہم جان سکتے۔ برکت ہوتی ہے کسی کے لمحے میں، اللہ اتنی برکت رکھ دیتا ہے، تو نبی میں کتنی برکت ہوگی؟ ہیں؟ آئیے اس پیارے نبی کی کچھ باتیں کریں، پھر اس رات کی باتیں کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رسول اور ہر ولی کے بھی سردار ہیں، ہر نبی ولی کے جو مانتے ہیں وہ کہیں ہر نبی ولی کے کوئی شعبہ، وہ سید العالمین ہے۔ سید سردار کو کہتے ہیں، عالمین تمام جہانوں کو جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے۔ تو نبی عالمین کے سردار
کس نے بنایا ہے؟ اچھا اب ذرا تھوڑا سا عقیدہ بھی سمجھتے جاؤ نا. جب وہ سب کے سردار ہیں کوئی ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ اونچی لوگ کہتے ہیں وہ بھی بشر ہم بھی بشر، وہ بھی ایمان والے ہم بھی ایمان والے. انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں تو وہ ہمارے بھائی، بس بڑے ہیں تو بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی. تو جو ایسی بات کرے کیا اس نے صحیح کہا؟ اونچی یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ تو جو گستاخی کرے پھر اس کا ایمان رہتا نہیں. نبی سردار ہے. نبی کیا ہے؟ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے. اب دوسرا مصرع، پہلے صرف نبی کے سردار ہونے کی بات کروں تو پوری تقریر اسی پہ ہو جائے. اچھا ایک بات کرتا ہوں، کچھ لوگ نبی کو سردار کہتے نہیں جی، سردار نہیں ہے بس جی، اللہ نے ان کو شان دی، ان پہ وحی آتی تھی، وہ بڑے بھائی، کتابوں میں لکھا ہے وہ بڑے بھائی. ان سے بھی اللہ کہلواتا ہے. قرآن پڑھتے ہیں، قرآن یاسین، اے سید اے سردار، پڑھو قرآن پڑھو، یاسین پڑھو گے تمہیں بھی نبی کو سردار ماننا پڑے گا. میرے نبی سردار، سب کے سردار، ان جیسا کوئی بھی. دیکھو کسی نبی نے کہا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں؟ اونچی. اور نبی، شان والے نبی، نبیوں نے برابری نہیں کی. یہ امتی کہیں جی ہمارے جیسے، تو کیا ہو سکتا؟ اونچی گئی ہے. نبی جیسا